نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. محترم حضرات، آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن کربلا کا حادثہ فاجعہ پیش آیا. اس سے پہلے کہ ہم وہ قیامت خیز منظر آپ کے سامنے رکھیں، چند اشعار سماعت فرمائیں. سب عظمتوں سے ہٹ کر عظمت حسین کی ہے. سب عظمتوں سے ہٹ کر عظمت حسین کی ہے. دوش نبی پہ رہنا عادت حسین کی ہے. سب عظمتوں سے ہٹ کر سب عظمتوں سے ہٹ کر عظمت حسین کی ہے. دوش نبی پہ رہنا عادت حسین کی ہے. یوں تو بتا رہا ہے محبوب رب وہ خود کو. یوں تو بتا رہا ہے محبوب رب وہ خود کو. یوں تو بتا رہا ہے محبوب رب وہ خود کو. محبوبیت کی ڈگری الفت حسین کی ہے. محبوبیت کی ڈگری الفت حسین کی ہے. سب عظمتوں سے ہٹ کر عظمت حسین کی ہے. دوش نبی پہ رہنا عادت حسین کی ہے. سب کچھ لٹا کے اس نے کیا کیا بچا لیا ہے. سب کچھ لٹا کے اس نے کیا کیا بچا لیا ہے. کہتے ہو دین جس کو دولت حسین کی ہے. کہتے ہو دین جس کو دولت حسین کی ہے. اب تو بتا رہے ہیں غم کو حرام تک لوگ. اب تو بتا رہے ہیں غم کو حرام تک لوگ. جس پر نبی بھی روئے فرقت حسین کی ہے. جس پر نبی بھی روئے فرقت حسین کی ہے. سب عظمتوں سے ہٹ کر عظمت حسین کی ہے. دوش نبی پہ رہنا عادت حسین کی ہے. اس سے سوا شرف اب کیا کوئی پا سکے گا. اس سے سوا شرف اب کیا کوئی پا سکے گا. جب تک بھی دین چلے گا جب تک بھی دین چلے گا طاقت حسین کی ہے. جب تک بھی دین چلے گا طاقت حسین کی ہے. سب عظمتوں سے ہٹ کر
عظمت حسین کی ہے، دوش نبی پہ رہنا عادت حسین کی ہے۔ محترم حضرات، آج محرم کی 10 تاریخ ہے، وہ 10 تاریخ جس کے بارے میں بہت پہلے ایک مصرے پر گرہ لگائی تھی، زمیں کا دل لرز اٹھا، فلک کی آنکھ پر نم ہے۔ زمیں کا دل لرز اٹھا، فلک کی آنکھ پر نم ہے۔ صدا آفاق سے آتی ہے ہائے 10 محرم ہے۔ صدا آفاق سے آتی ہے ہائے 10 محرم ہے۔ اسی 10 محرم کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا ہے کہ یہ 10 محرم کیا ہے۔ آج کے دن وہ حادثہ فاجعہ جو پیش آیا وہ کیا تھا؟ 10ویں شب یعنی 9 محرم گزارنے کے بعد 10ویں شب اہل بیت اطہار پر کربلا کے میدان میں کس طرح گزری، اور اس آخری رات میں کربل میں اہل بیت اطہار اور ان کے محبین نے کیا کیا کیا، وہ سب آپ سماعت فرما چکے۔ آج ہم بات کریں گے عاشورے کے دن کی 10ویں محرم کی۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جسے اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ نے یاد رکھا۔ یہ وہ حادثہ فاجعہ ہے جس کو سناتے ہوئے، جس کو بتاتے ہوئے بتانے والوں کا دل رونے لگتا ہے، جس کو سن کر صبر و تحمل ہوتے ہوئے بھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پر صبر کیسے کر سکیں۔ لیکن آپ قربان جائیے ان نفوس قدسیہ پر، قربان جائیے ان ہستیوں پر جنہوں نے اس واقعے کو سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے سامنے دیکھتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مقدس نواسے پر کتنے مظالم ہو رہے ہیں، کیا ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور ایک ایک کر کے اپنی جان نچھاور کر دی۔ یہی وہ قافلہ تھا جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے نکلا تھا۔ رات کو یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اچھا رات بھر کا موقع دے دیا جائے، صبح انشاءاللہ جنگ کریں گے، اور دونوں طرف خیموں میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جنگ صبح ہوگی۔ جب دن نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرماتے ہیں۔ ابھی نماز فجر سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ادھر عمر ابن سعد حملے کی تیاریاں کرنے لگتا ہے، لشکروں کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ چنانچہ عمرو ابن سعید کو ابن سیاد میمنہ پر رکھتا ہے اور شمر کو میسرہ پر رکھتا ہے۔
ادھر حضرت امام حسین اپنا لشکر ترتیب دیتے ہیں، اور لشکر ترتیب دیتے ہوئے اپنے میمنہ پر حضرت زہیر ابن قین کو امیر بناتے ہیں، اور میسرہ پر حبیب ابن مظاہر کو امیر بناتے ہیں۔ دونوں لشکر ترتیب دے دیے گئے ہیں، آمنے سامنے ہیں۔ ان لشکروں کو ترتیب دیتے وقت دونوں ہی طرف سے تیاریاں کی گئیں، دونوں ہی طرف سے لشکروں کا میمنہ اور میسرہ بنایا گیا۔ اب وہ وقت ہے جس وقت کو دیکھ کر آسمان سکتے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سکتے میں ہے، آسمانی مخلوق بھی دیکھ رہی ہے کہ ہائے کیا منظر ہے، آج اس نواسے کے مقابلے میں نبی کا کلمہ پڑھنے والے اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں، جس نواسے کو نبی نے بڑے نازوں سے پالا ہے، جس نواسے کو نبی نے سونگا ہے، جس نواسے کو نبی نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے، جس نواسے کی پیشانی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے لی، آج وہ نواسا اور اس سے محبت کرنے والے اس کے خاندان والے کربل کے میدان میں یزید کے لشکر کے آمنے سامنے، جس کا امیر عمر ابن سعد ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے یہ لشکر آیا ہے، اور صرف 72 لوگوں کے مقابلے میں یہاں 22,000 کا لشکر جرار ہے۔ امام پاک کے ساتھ اس قافلے میں صرف 72 لوگ ہیں، جن میں سے 32 کے پاس سواری ہے اور 40 پیدل ہیں۔ صرف 72 لوگوں کے مقابلے میں ایک اتنا بڑا لشکر جرار تیار کیا گیا اور آج آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ ان لوگوں نے اپنے لشکر کو ترتیب بھی دیا ہوگا، یہ لوگ جو میمنہ اور میسرہ بنا رہے ہوں گے ان میں کتنے کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ صرف 72 تن، ان میں بھی جو جنگ کے اصول ہیں ان اصول کے مطابق ایک میمنہ بنا، ایک میسرہ بنا، تو کتنے کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ بہرحال یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ اب جنگ کی باری آتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور پہلے اپنے قافلے کو سمجھاتے ہیں، اپنے قافلوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر اتمام حجت کرتے ہیں ان یزیدیوں سے جنہوں نے آج نبی کے مقدس نواسے پر زمین تنگ کر رکھی ہے۔ وہ ان کے در پہ ہیں، ان کے قتل کے پیاسے ہیں، ان کے خون کے پیاسے ہیں، انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام اتمام حجت کے لیے ایک خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو سنو، میں تمہیں نصیحت کی بات کرنے جا رہا ہوں، میں تم سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے نصیحت ہے۔ خوب سوچ لو، سمجھ لو، تم آج کس سے جنگ کرنے جا رہے ہو؟ تم نبی کے بیٹے سے جنگ کرنے جا رہے ہو، اپنے نبی کے بیٹے سے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اور خبردار، ہوش میں رہنا، روئے زمین پر نبی کا کوئی اور بیٹا نہیں مل سکتا۔ میں نبی کا مقدس نواسا ہوں، آج تم اس نواسے کے آمنے سامنے ہو۔ غور کر لو، سوچ لو، میں ہی وہ ہوں
کہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور سنو، میں ہی وہ ہوں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دوش اقدس پر رکھا کرتے تھے۔ اگر تمہیں ان احادیث پر یقین نہیں آتا، اگر تم ان احادیث کو بھول بیٹھے ہو، اگر تم نے ان باتوں کو سنا ہے اور سن کر انجان بن رہے ہو، تو سنو، فلاں فلاں صحابی موجود ہے، ان سے پوچھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے۔ ان باتوں کے جواب میں عمر ابن سعد کے لشکر کی طرف سے صرف ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہ آپ کیوں اپنے چچازاد بھائی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے؟ آپ تو جانتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ آپ کیوں بیعت نہیں کر لیتے؟ امام علی مقام جواب دیتے ہیں، انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ سنو، میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر و مغرور شخص سے جو قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیسی بیعت؟ حسین اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرے جو فاسق و فاجر ہے؟ حسین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے جو فاسق و فاجر ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی بیعت یہ ایک ایسا مطالبہ ہے کہ اس مطالبے کو میں کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، سنو، اگر تم چاہو ابھی بھی غور و فکر کر لو تو میں روئے زمین کے کسی اور علاقے میں چلا جاؤں جہاں میں حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر لوں۔ مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ مجھے کیوں روک رہے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کربلا ہی میں رہنا ہے، مجھے کربلا میں رہنے کی ضد نہیں ہے، لیکن تم بتاؤ کہ تم مجھے روکنا کیوں چاہتے ہو؟ اتنے میں شمر لعین کہتا ہے، حسین، اب اتمام حجت ہو چکی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت زہیر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، کمبخت، تیری سمجھ میں کیا آئے گا؟ تو کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جن کی عقلوں سے نور لے لیتا ہے اس کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ امام حسین علیہ السلام حکم دیتے ہیں، آپ کی اونٹنی کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اونٹنی کو بٹھانے کے بعد پھر آپ اس قوم کو مخاطب کرتے ہیں اور ان کے سامنے دو آپشن رکھتے ہیں کہ دیکھو، سنو، میں نے تمہارا کوئی آدمی قتل نہیں کیا ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کر رہے ہو، میں نے تمہارا مال نہیں چھینا ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں نے تمہاری کوئی زمین نہیں لی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔
میں نے کسی پر حملہ نہیں کیا جس کی وجہ سے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ یا تو مجھے زمین کے کسی اور گوشے میں جانے دیا جائے جہاں میں امن و امان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر لوں. اگر تم میرے اس مطالبے کو مان جاتے ہو تو یقین جانو کہ تم نیک بخت ہو. تمہیں ایک مرتبہ اور موقع دیا جا رہا ہے. اگر تم نے اس مطالبے کو مان لیا تو تمہاری زندگی سنور سکتی ہے، اور اگر اس مطالبے کو نہیں مان رہے، اگر یہ مطالبہ تمہیں تسلیم نہیں ہے، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تو تم اپنا معاملہ، اپنا فیصلہ یقینی بنا لو، اکٹھا کر لو اپنے آپ کو اور اپنے سارے حمایتیوں کو، اور سب کے سب آ جاؤ، پھر مجھے مہلت مت دینا. اس لیے کہ میرا ولی و مددگار صرف اور صرف اللہ ہے. میں تم سے مدد کی بھی نہیں مانگ رہا. تم میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، اس لیے میں نے یہ اتمام حجت کی تھی. تم میرے نانا کے امتی ہو، اس لیے میں نے یہ اتمام حجت کے طور پر چند کلمے تمہارے سامنے رکھے تھے. لیکن ان پر امام کے اس اتمام حجت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی. زہیر ابن قین جو میمنہ پر امیر بنائے گئے تھے، وہ بھی آتے ہیں اپنی سواری پر سوار ہو کر، اور وہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس یزیدی لشکر کو کہ دیکھو سنو، ابھی ہم اور تم ایک امت ہیں. تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کا کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں. تم جس رب کی عبادت کرتے ہو اسی رب کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں. ابھی ہم نے تمہارے لشکر میں سے کسی بچے کی طرف ایک تیر بھی نہیں پھینکا. ابھی تک ہم اور تم ایک امت ہو، ایک جماعت ہو، وحدت ہو. لیکن خبردار، اگر یہ جنگ شروع ہو گئی، اگر اس لڑائی میں تم اور ہم شریک ہو گئے، تو عصمت ہمارے اور تمہارے درمیان سے اٹھ جائے گی. وہ حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کا مسلمان پر رکھا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تلوار کھینچنے سے پہلے، تیر پھینکنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لو. تم بھی مومن ہو، ہم بھی مومن ہیں. ہم اور تم ایک ہی جماعت کے ہو، لیکن اگر تم نے کوشش کی، اگر تم نے تلوار اٹھائی تو حالات بدل جائیں گے. زہیر ابن قین کی اس تقریر کو سن کر شمر ذوالجوشن گھبرا جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے جو عصمت کا خیال ہے وہ خیال لوگوں کے دلوں میں دوبارہ آ جائے، ان کے ذہنوں پر یہ بات بیٹھ جائے کہ جب ہم دونوں مسلم ہیں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں. اور کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. زہیر کہتے ہیں ابے ٹانگوں پر موتنے والے، تیری کیا سمجھ میں آئے گا؟ میں تجھے مخاطب نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جو آج تیرے ساتھ حسین کے لشکر کے آمنے سامنے ہیں، کہ سنو، جنگ کرنے سے پہلے پہلے خوب سوچ لو. شمر لعین کہتا ہے کہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی تم اور تمہارے ساتھی موت کے گھاٹ اتارے جانے والے ہیں. محترم حضرات، ایک طرف کم بختیاں ہیں، ایک طرف محرومیاں ہیں، ایک طرف کم نصیبیاں ہیں، آپ غور فرمائیں، اور دوسری طرف سے ان
تمام تکلیفوں کے باوجود، ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرنے کے باوجود ابھی دل میں جذبہ ہمدردی ہے۔ زہیر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، شمر سمجھ جا، تو خیال تو کر، تو کس کے سامنے آیا ہے، تم دل میں ایک مرتبہ یہ تصور تو کرو کہ تم آج کس کے سامنے آ رہے ہو۔ لیکن شمر نہیں مانتا، بلکہ زہیر کو دھمکانے لگتا ہے، ڈرانے لگتا ہے، اور کہتا ہے زہیر بس بہت جلد تم اور تمہارے ساتھی موت کے گھاٹ اتارے جانے والے ہیں۔ قربان جائیے حضرت زہیر کے جواب پر۔ وہ کون سی محبت آل رسول کے جام تھے جو انہوں نے پی رکھے تھے؟ زہیر کہتے ہیں شمر موت سے ڈرا رہا ہے، موت کا نام لے کر میرے حوصلوں کو پست کرنا چاہتا ہے۔ خبردار سن، تیرے لیے زندگی اور موت ایک بڑا مسئلہ ہوگی۔ میری رائے یہ ہے، خدا کی قسم، حسین کے ساتھ مرنا تیرے ساتھ جنت میں رہنے سے بہتر ہے۔ حسین کے ساتھ مرنا تیرے ساتھ ہمیشہ ہمیش رہنے سے بہتر ہے۔ ہمارے یہاں زندگی اور موت یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارے یہاں مسئلہ ہوگا۔ اسی دوران حضرت حر، وہی حر ابن یزید جو عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے قادسیہ کے قریب سے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اپنے قافلے کو لے کے چل رہے تھے، جب حر دیکھتے ہیں کہ اب حالات دوسرے ہیں، حر نے امام حسین کے لشکر کے ساتھ ساتھ سفر کیا ہے، چونکہ ان کو اس کام کے لیے لگایا گیا تھا کہ حسین جب چل دیے ہیں تو اب کہیں اور نہ جائیں۔ حر دیکھتے آ رہے ہیں، حر دیکھتے آ رہے ہیں امام علی مقام سے جو کرامات کا صدور ہو رہا ہے، امام علی مقام علیہ السلام کے لشکر میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان سب کا اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں آتے آتے حر کا دل بدلنے لگتا ہے، ہائے کیا ہوا، میں نے تو یہ نہیں سمجھا تھا۔ چنانچہ حر پہلے شمر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں شمر مان جا، تم کیوں قتل کے در پے ہو؟ اگر تم انہیں کہیں اور نہیں جانے دینا چاہتے تو تم چھوڑ دو، یزید اور حسین کے درمیان سے تم ہٹ جاؤ، تم ان کا خون کیوں اپنے سر اوڑھ رہے ہو؟ لیکن شمر جس کے دل پر مہر لگ چکی تھی نہیں مانتا ہے۔ پھر حر متوجہ ہوتے ہیں عمر ابن سعد کی طرف اور کہتے ہیں ابن سعد، یہ جنگ کوئی جنگ نہیں ہے، اس کو آسان مت سمجھنا، تم جس کا خون لینے جا رہے ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے کا خون ہے، تم جس سے جنگ کرنے جا رہے ہو وہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، تم جس سے جنگ کرنے جا رہے ہو وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس نواسا ہے، اس جنگ کو جنگ مت سمجھنا، تم نے ابھی غور ہی نہیں کیا کہ تم کس کے آمنے سامنے ہو۔ جب عمر ابن سعد کی طرف سے بھی جواب محرومی والا ملتا ہے تو حر اپنے گھوڑے پر ایڑ لگا کر یزید کے لشکر سے نکل کر، عمر ابن سعد کے لشکر سے نکل کر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں سر رکھ دیتے ہیں اور معذرت پیش کرتے ہیں، روتے ہیں، مولا مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا، میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ آپ کے لیے یہ سازشیں رچی گئی ہیں، مجھے معاف کر دیا جائے۔ اے میرے نبی کے مقدس نواسے،
معافی تمہاری وراثت میں ملی ہے، معاف کرنے کا جذبہ تمہارے خون میں پنہاں ہے، مجھے معاف کر دو۔ امام علی مقام علیہ السلام عہر کی معذرت قبول کر لیتے ہیں، اور پھر حر لشکر حسینی کی طرف سے سامنے آتے ہیں اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، سنو، تم نے کیا سوچا ہے؟ تم کس سے جنگ کرنے جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتیں ان سے وابستہ ہیں۔ کیا تم نے اہل بیت کو اسی لیے بلایا تھا؟ کیا تم نے خاندان رسول کے پاس بلانے کے لیے خطوط اسی لیے بھیجے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے حسین کو خطوط بھیج بھیج کر بلایا؟ آج تم ان کے قتل کی درپے ہو۔ یہ خود نہیں آئے ہیں، تم نے بلایا ہے تو آئے ہیں۔ اور یہاں بلانے کے بعد تم نے یہ سلوک کیا، تم نے اس فرات پر پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ خاندان رسالت کو اس فرات سے پانی نہیں پینے دیا جا رہا جس فرات سے یہود و نصارہ پانی پیتے رہے، اس فرات سے آج خاندان رسول کو پانی پینے کو منع کیا جا رہا۔ کہاں ہو؟ ہوش میں آؤ، کس خاندان سے ٹکرا رہے ہو جس کے بغیر تمہارے لیے دین میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے؟ اس خاندان سے ٹکرا رہے ہو، اس جوان سے ٹکرا رہے ہو، اس مقدس نواسے سے ٹکرا رہے ہو۔ کہاں ہو؟ اپنی عقلیں مت کھو، ہوش میں آؤ، غور کرو کہ تم نے آج حسین کے لشکر کے سامنے اپنا لشکر صف بستہ کیا ہے۔ آج تمہارا لشکر اور حسین کا لشکر آمنے سامنے، لیکن شمر لعین ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ بلکہ عمر ابن سعد، جس نے اس دن جنگ کا علم، جنگ کا پرچم اپنے غلام کے ہاتھوں دیا تھا، اس سے کہتا ہے اس پرچم کو لہرا دو، اور پھر لشکر حسینی کی طرف تیر چلاتا ہے اور کہتا ہے لوگوں گواہ ہو جاؤ، پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ افسوس اس عمر ابن سعد کی عقل پر، اس عمر ابن سعد کی ذہنیت پر آپ غور فرمائیں کہ اس کو رے کی حکومت نے کہاں تک پہنچا دیا۔ لوگوں کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے لشکر حسینی پر سب سے پہلا تیر جس نے چلایا اس کا نام عمر ابن سعد ہے۔ اے ابن سعد، تو نے پہلا تیر چلا کر کوئی کمال نہیں کیا، تجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے اس تیر کو دنیا ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھی۔ اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد اور زیاد کا غلام دونوں نکل کر میدان میں آتے ہیں اور جنگ کے لیے مبارز طلب کرنے لگتے ہیں۔ ادھر سب سے پہلے عبداللہ ابن نمیر سامنے آتے ہیں اور امام علی مقام سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں۔ کون عبداللہ؟ یہ کون تھے؟ جنہوں نے سب سے پہلے امام علی مقام سے اجازت طلب کی اور کہا امام مجھے جانے دیجیے، پہلے میں ان ناہنجاروں سے پوچھتا ہوں، پہلے میں ان لعینوں سے نبٹتا ہوں،
یہ وہ عبداللہ تھے، ابن کثیر کے مطابق قبیلہ بنو علیم سے تعلق رکھنے والے، کچھ ہی روز پہلے کوفہ کے پاس آ کر بسے تھے۔ دونوں میاں بیوی اور اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عمر ابن سعد حسین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، ہتھیار اور ساز و سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، لشکر تیار کیے جا رہے ہیں، سواریاں باندھی جا رہی ہیں، ادھر وہ 72 تن ہیں جو ایک میدان میں کربلا کے پاس خیمہ زن ہیں، ان سے جنگ کے لیے یہ ساری تیاریاں ہیں۔ عبداللہ ابن نمیر کے ذہن میں آتا ہے، میری تمنا تھی کہ میں مشرکین کے ساتھ کاش جہاد میں شریک ہوا ہوتا، کاش رسول کے ساتھ میں نے جہاد میں شرکت کی ہوتی، میں نے کفار سے جنگ لڑی ہوتی۔ میں بہت دن سے یہ چاہتا تھا کہ مجھے جنگ کا موقع نصیب ہوا ہوتا، لیکن وہ موقع تو نصیب نہیں ہو سکا، اور حقیقت یہ ہے کہ اب وہ موقع دوبارہ نصیب بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہ میں رسول کے مقدس نواسے کے ساتھ جا کر جنگ کروں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ان ناہنجاروں سے جنگ کرنا رسول کے نواسے کے ساتھ اس غریب الوطنی میں کہیں زیادہ محبوب ہوگا کہ میں ان ناہنجاروں کے ساتھ جنگ۔ اور یہ شوق شہادت، اہل بیت پاک سے یہ محبت عبداللہ کو ان کے گھر تک لے جاتی ہے۔ وہ اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، یہ خیالات رکھتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ بات بالکل صحیح ہے، آپ غور فرمائیں۔ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا یہ کہیں افضل ہوگا مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے سے۔ اور یہ خیالات جب اپنی بیوی کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ بات بالکل صحیح ہے، تم بھی چلو اور مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ چنانچہ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چھپ کر نکلتے ہیں اور امام علی مقام علیہ السلام کے پاس تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب تک اتمام حجت کے یہ سلسلے چلتے ہیں تب تک عبداللہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور پھر جب جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، عمر ابن سعد پہلا تیر امام حسین کے لشکر پر پھینک دیتا ہے تو عبداللہ امام حسین سے جنگ کی اجازت چاہتے ہیں۔ ادھر ابن زیاد اور زیاد دونوں کے الگ الگ غلام میدان میں آتے ہیں اور مبارز طلب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نواسا عبداللہ کی طرف ایک نظر دیکھتا ہے اور جانے کی اجازت دیتا ہے۔ ہائے آج کیا وقت ہے، ہائے آج کون سی گھڑی ہے، یہ کیسا وقت ہے۔ عبداللہ ابن نمیر میدان میں آتے ہیں اور جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یسار اور سالم نامی ان دونوں غلاموں کو عبداللہ ابن نمیر تہہ تیغ کر دیتے ہیں۔ ان دونوں کو باری باری موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا، یزیدیوں نے دیکھا کہ یہ شخص بہادر ہے،
کسی ایک آدمی کے قبضے میں نہیں آئے گا، کسی ایک بہادر کے قبضے میں نہیں آنے والا۔ تو سب طرف سے عبداللہ پر تیر برسانے لگتے ہیں۔ جب سب طرف سے تیر برستے ہیں تو عبداللہ گھبرا کر آتے ہیں حضرت امام علی مقام کی طرف اور عرض کرنے لگتے ہیں کہ سب طرف سے، چار جانب سے یہ لوگ آ کر میرے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ اتنے میں یزیدی لشکر کا ایک سپاہی حضرت امام علی مقام سے آ کر کہنے لگتا ہے، ابشر بالنار، حسین جہنم کی خبر ہے۔ آپ غور فرمائیں، اس حسین سے جس کو جنت جوانوں کا سردار کہا گیا، ہائے مسلمان، کون سے مسلمان تھے؟ ان کے پاس کون سا ایمان تھا؟ سچ ہے جب رب کریم دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ آ کر کہتا ہے حسین جہنم کی خبر ہے۔ امام علی مقام دعا کرتے ہیں مولا کریم اس کو ہلاک فرما دے۔ چنانچہ تاریخ میں اس بدبخت کا واقعہ آج تک محفوظ ہے، اتنی بری طرح ہلاک ہوا کہ اس جنگ میں اور کوئی اتنی بری طرح ہلاک نہیں ہوا۔ امام علی مقام کی یہ دعا رب کریم نے ایسی قبول فرمائی کہ اس کو درس عبرت بنا دیا۔ بہرحال جب عبداللہ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو عبداللہ کی بیوی، عبداللہ کی زوجہ محترمہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ڈرو مت، جاؤ حسین پر جان نچھاور کر دو۔ چنانچہ وہ مرد پھر میدان میں آتا ہے اور پھر جنگ کرتا ہے۔ اسی درمیان میسرہ سے نکل کر مسلم ابن اوزجہ آ جاتے ہیں اور وہ لوگوں سے جنگ کرنے لگتے ہیں۔ ان پر اتنے تیر برسائے جاتے ہیں کہ آخر وہ دم توڑ دیتے ہیں۔ میسرہ کے جو امیر تھے حبیب ابن مظاہر ان کو تسلی دیتے ہیں اور ان کو اٹھا کر لاتے ہیں، امام حسین کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ شخص عبداللہ نامی لڑتے لڑتے پھر جب شہادت کا جام پی لیتا ہے تو ان کی بیوی اٹھتی ہیں اور میدان جنگ کی طرف چل پڑتی ہیں۔ امام حسین نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا نہیں، تم عورتوں کے پاس جاؤ، تم خواتین کے پاس جاؤ اور وہیں رہو، عورتوں پر جنگ نہیں ہے، عورتوں پر جنگ نہیں ہوتی، اس لیے تمہیں خواتین کے ساتھ رہنا ہے۔ کون سا جذبہ شہادت تھا جو ان دونوں کو کھینچ کر لایا تھا؟ آپ غور فرمائیں۔ انہیں صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ یہ لشکر امام پاک سے جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، ابن زیاد اپنے سپاہیوں کو بھیج رہا ہے، فوج پر فوج بھیجے جا رہا ہے، اور یہ سب لوگ ان 72 لوگوں کے لیے جا رہے ہیں جو کربلا میں مسافر ہیں، جو کربلا میں خیمہ زن ہیں۔ ان 72 لوگوں کے پاس اتنی بڑی تعداد جا رہی ہے اور وہاں سے آخر کار آ کر یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے جنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔
لیکن فرق یہ ہے، ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، اگر کوئی ایک یا دو مرتے ہیں تو فوراً ان کی جگہ تیسرا آ جاتا ہے۔ ایک طرف کل 72 نفوس قدسیاں ہیں، ان میں سے اگر ایک نے بھی جام شہادت پیا تو اس کی جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ اگر ایک نے بھی اپنے محبوب پر جان نچھاور کر دی تو اب اس کی جگہ پر کوئی دوسرا آنا ہے، اب اس کی جگہ پر کوئی اور آنا ہے، اس کی جگہ خالی ہو گئی اور ان 72 میں سے ایک شخص کم ہو گیا، اب ان 72 کی گنتی پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ یقین جانیے ان جوانوں نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ آج تک دنیا حیران ہے کہ آخر کون سی طاقت تھی۔ وہ لوگ جو 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے، وہ لوگ جن کے لیے فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے، وہ لوگ جو کئی دن کا سفر کر کے آئے تھے، کئی دن کا سفر کرنے کے بعد کربلا میں خیمہ زن ہوئے تھے، 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے، لیکن جب انہوں نے میدان میں آنا شروع کیا تو ایسے آئے کہ دشمنوں کے ہوش اڑا دیے۔ کئی موقع ایسے آئے کہ شمر کو کہنا پڑا کہ بڑھو آگے بڑھو، بڑھو آگے بڑھو، تم ہار مان گئے، تم ہار رہے ہو۔ خبردار یہ ہاشمی جوان ہیں، خبردار یہ عرب کے شہسوار ہیں، ہار مت ماننا، اگر تم ذرا سا بھی چوکے تو یہ تمہارے لشکر کے لشکر سہے تیغ کر دیں گے، یہ تمہارے لشکروں کا صفایا کر دیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ تعداد کم ہے، ان کی تعداد اگرچہ کم ہے لیکن ان کے حوصلے بہت بلند ہوا کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ وہ شمر کہہ رہا تھا جس کو شمر ذی الجوشن کہا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اس نے بھی تو کلمہ پڑھا تھا، لیکن کیسا کلمہ تھا؟ جنگ ہوتے ہوتے جب ظہر کا وقت آ جاتا ہے، امام علی مقام ایک عریضہ رکھتے ہیں، سنو، نماز تو تم بھی پڑھتے ہو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے دو۔ شمر کی طرف سے جواب جاتا ہے، تمہاری نماز کیا قبول ہوگی؟ آپ غور فرمائیں، کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس سے کہ جس کی محبت کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہے، جس کی محبت کے بغیر نماز کامل ہو ہی نہیں سکتی، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نماز کیا قبول ہے۔ امام پاک کے لشکر سے جواب آیا، کمینوں، اگر ہماری نماز قبول نہیں ہوگی تو کیا تمہاری نمازیں قبول ہوں گی؟ جنہیں یہ عقل نہیں، جنہیں یہ شعور نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس سے جنگ کر رہے ہیں، وہ نمازوں کی قبولیت کی امید رکھتے ہیں، وہ اپنے سجدوں کی قبولیت کی امید رکھتے ہیں۔ ارے اگر حسین کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی تو دنیا میں کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ یزیدی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، یہ یزیدی نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دیتے۔ بالآخر امام علی مقام نماز خوف ادا فرماتے ہیں۔ اور جنگ بدستور جاری رہتی ہے، ایک ایک کر کے تمام محبین اپنے آپ کو شہید کرتے چلے جاتے ہیں۔ مسلم ابن اوسجع حبیب ابن مظاہر ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی وصیت ہے تو بتائیے، میں اس کو پورا کر دوں، ایسی وصیت جس کو ابھی پورا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا حالات ہیں۔
مسلم جنت کی خبر ہے، جنت میں تمہارے استقبال کے لیے لوگ تیار۔ مسلم بہت آہستہ آواز میں جواب دلاتے ہیں اور کہتے ہیں حبیب، حسین تک کسی کا ہاتھ پہنچے، حسین تک کسی کی تلوار پہنچے، اس سے پہلے تم اپنے آپ کو شہید، اس سے پہلے تم اپنی جان نچھاور کر دینا۔ یہ تھی وہ محبتیں، یہ تھی اہل بیت کی وہ محبت جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان کے دلوں میں تھی محبت، یہ تھے وہ محبت والے۔ جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ خبردار، حسین تک کسی کی تلوار پہنچے اس سے پہلے تم سامنے آ جانا، حسین تک کسی کا ہاتھ پہنچے اس سے پہلے تم اپنی جان نچھاور کر دے۔ ہوتے ہوتے اب خاندان اہل بیت کا نمبر آتا ہے۔ حضرت علی اکبر میدان میں آتے ہیں، اپنے والد سے اجازت لیتے ہیں اور میدان میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ جنگ ہوتے ہوتے جب علی اکبر زخموں سے چور ہو جاتے ہیں تو اپنے ابا جان کو آواز دیتے ہیں۔ ابھی امام علی مقام وہاں پہنچے بھی نہیں تھے کہ حضرت علی اکبر کی جان جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی اکبر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام اپنے پیارے بیٹے کی لاشیں کو اٹھا کر لاتے ہیں اور خیمے کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ادھر حضرت زینب کو جیسے ہی خبر ہوئی وہ آتی ہیں اور رونے لگتی ہیں۔ امام علی مقام حضرت زینب کو پھر خیمے کے اندر کر کے آتے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، بیٹا ہلاکت ہو اس قوم کے لیے جس نے تجھے قتل کر دیا، اللہ ان کو قتل کر دے، اللہ ان کو گھیر لے، اللہ ان پر ان کی دنیا تنگ فرما دے۔ اب حضرت علی اکبر کے بعد حضرت قاسم میدان میں آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، چچا جان اجازت دیجیے، جب تک ہم ہیں آپ تک کسی بدبخت کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، ہماری جانیں آپ پر قربان۔ امام علی مقام حضرت قاسم کو اجازت دیتے ہیں۔ حضرت قاسم میدان میں پہنچ کر للکارنا شروع کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، تو یزیدیوں کے ہوش اڑنے لگتے ہیں، یزیدی ہمت ہارنے لگتے ہیں۔ حضرت قاسم تہے تیغ کرتے چلے جاتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں لشکر بھاگنے لگتا ہے۔ شمر پھر ڈانٹتا ہے، کیسے لوگ ہو ایک عرب سے بھاگ رہے ہو، کیسے جوان ہو ایک ہاشمی جوان کے آگے نہیں ٹک پا رہے، تم ہزاروں ہو وہ اکیلا ہے۔ اور بالآخر حضرت قاسم جب زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں تو آواز دیتے ہیں، یا اماں، چچا جان مدد کیجیے۔ امام علی مقام دوڑ کر پہنچتے ہیں اور پھر عمر ابن سعد جو اس وقت حضرت قاسم کی طرف بڑھ رہا تھا، حضرت قاسم کے شہید کرنے کے در پہ تھا،
اسے یہ خطرہ تھا کہ یہ جوان میرے لشکر کو تہس نہس کر دے گا، میرے لشکر میں اس کی وجہ سے خوف پیدا ہو جائے گا، اس لیے عمر ابن سعد آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے میں امام علی مقام پہنچ جاتے ہیں، اور جب امام علی مقام پہنچ کر اس پر ٹوٹتے ہیں جیسے کوئی شیر ٹوٹا ہو، تو عمر ابن سعد کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے۔ لشکریوں کو آواز دیتا ہے، لشکری آتے ہیں عمر ابن سعد کو بچانے کے لیے کہ کیا ہوا، کون ہے۔ اتنے لشکری آ جاتے ہیں کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کہاں عمر ابن سعد ہے اور کہاں امام علی مقام ہے۔ امام علی مقام سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ان بھیڑوں کا واسطہ کسی شیر سے پڑا ہے۔ امام علی مقام جو لشکری ابن سعد کو بچانے کے لیے آئے تھے، ان پر جب حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، پھر آخر ابن سعد کی طرف آتے ہیں اور ابن سعد پر ایک وار کرتے ہیں، لیکن پھر لشکری ابن سعد کو کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ اس وقت تک حضرت قاسم اپنے زخموں سے چور ہوتے، حضرت قاسم زخموں سے چور ہو چکے ہوتے ہیں، اور امام علی مقام علیہ السلام اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھتیجے کو لے کر اپنے خیمے تک پہنچتے ہیں۔ امام علی مقام اپنے بھتیجے کو لے کر اپنے خیمے تک پہنچتے ہیں۔ امام قاسم اپنے قدم صحیح سے زمین پر نہیں رکھ پا رہے، اتنے زخم ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارتے، اور امام علی مقام بالآخر حضرت قاسم کو بھی علی اکبر کے پاس جا کر لٹا دیتے ہیں، اور پھر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اے مولا، اگر تو نے آسمان سے ہماری مدد روک لی ہے تو ان کی شہادتوں کو بہتر بنا دے، ان کی شہادتوں کا نتیجہ بہتر سے بہتر عطا فرما۔ یہ کون تھا؟ یہ حضرت قاسم تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ خاندان اہل بیت کے بچے، خاندان اہل بیت کے لڑکے، خاندان اہل بیت کے جوان اپنی جان امام پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، ان یزیدیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس کا خون کر رہے ہیں، ہم کس کے خون کے پیاسے ہیں، ہمیں کس سے جنگ کرنا ہے۔ خاندان رسالت کی یہ شگفتہ پھول جب آہستہ آہستہ کملانے لگتے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے یہ شیر جب آہستہ آہستہ شہادت کا جام پینے لگتے ہیں، علی اکبر گئے اور میدان سے شہید ہو کر واپس آئے۔ قاسم گئے اور اپنی جوانی اپنی چھاور کر دی۔ اسی طرح باری باری اون محمد آئے، وہ بھی شہید ہو گئے، لیکن یزیدی ان کی پیاس ابھی نہیں بجھی۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب لشکر حسینی میں لوگ نہیں رہے تو یہ چاہتے ہیں کہ خیموں کی طرف جائیں۔ آپ غور کیجئے، وہ خیمے جن میں یہ غریب الدیار لوگ رکے ہوئے تھے، جن میں کچھ ساز و سامان ہوگا، اور ان کی مقدس خواتین، وہ خواتین جو خاندان رسالت کی خواتین تھی، جب بدبخت شمر بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو امام علی مقام اس کو روک کر ارشاد فرمانے لگتے ہیں، شمر سن، ارے اگر ایمان کی لاج نہیں رکھتا، مومنوں کی طرح سلوک نہیں کرتا تو کم سے کم شریف آدمی تو بن جا، ایسا آدمی تو بندہ جسے لوگ مرد کہتے ہیں۔ خیمے میں سوائے عورتوں کے کون ہیں؟ اللہ کے واسطے خیموں تک تو مت جا۔
عمر ابن سعد سن لیتا ہے اور شمر سے کہتا ہے ٹھیک ہے، حسین کی یہ بات مان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے حسین، تمہارا اس میں جو مطالبہ ہے وہ ہم نے مان لیا۔ آپ غور کیجئے، یزیدی اپنی بدبختی کے عروج پر تھے، طاقت کے نشے میں چور تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری یہ طاقتیں ہماری کمزوری ہیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارا یہ لشکر ہمارے لیے تباہی و ہلاکت کی وجہ ہے، ہمارے لیے تباہی و ہلاکت کا باعث ہے۔ یہ طاقت کے نشے میں چور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم امام علی مقام کا سر لے جا کر ابن زیاد کو دیں گے تو ابن زیاد خوش ہوگا۔ اب حضرت قاسم کے بعد امام حسین تنہا ہیں۔ دشمن سمجھ رہے ہیں کہ اب امام تھک چکے ہیں، امام چور ہو چکے ہیں۔ حضرت قاسم کی جوانی لٹ گئی، امام علی مقام رنجور ہیں۔ بھائی کی آخری نشانی تھی، وہ بھی جاتی رہی تھی، بہت سنبھال کے رکھا تھا، لیکن آج یزیدیوں نے اس نشانی کو بھی لوٹ لیا۔ امام علی مقام اکیلے ہیں، خیمے کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ اتنے میں زین العابدین عابد بیمار باہر ہاتھ میں تلوار لیے تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مجھے اجازت دی جائے، میرے بھائی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اب میری باری ہے، میرے بھائیوں کو یہ سعادت مل چکی ہے، میرے بھائی اپنے آباء و اجداد کے پاس پہنچ چکے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں، اب میری باری آئی ہے، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے تاکہ میں جا کر ان سے جنگ کر سکوں۔ کمزوری کا یہ عالم ہے کہ پیر لڑکھڑا رہے ہیں، مگر امام علی مقام کے سپوت نے میدان کارزار کی اجازت مانگ کر لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ وہ شخص جس کے پیر بھی صحیح سے زمین پر نہیں ٹک رہے، جس کے پیر بھی صحیح سے زمین پر نہیں کھڑے ہو پا رہے، جو لرز رہا ہے، ضعف و ناتوانی کا عالم یہ ہے کہ پریشان ہے لیکن جنگ میں جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ امام علی مقام کہتے ہیں مان جاؤ بیٹے، مت جاؤ، تم مت جاؤ، آخر میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، وہ کون واپس کرے گا؟ تم میری امانتوں کے وارث ہو، ان امانتوں کو ان تک پہنچانا، آخر مجھے کسی کو دیکھنا ہوگا تو وہ کس کا چہرہ دیکھے گا؟ بیٹے مان جاؤ، لوٹ آؤ، تم مریض ہو، بیٹھ جاؤ، میں جاتا ہوں۔ اتنے میں حضرت زینب علی اصغر کو لا کر حضرت امام کی گود میں رکھ دیتی ہیں کہ بھائی جان، یہ بچہ خیمے میں پیاس سے تڑپ رہا ہے، کراہ رہا ہے، اس کو پیاس لگی ہے، یہ بار بار پریشان ہو رہا ہے، اس معصوم شیرخوار نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ امام علی مقام حضرت علی اصغر کو لے کر ان یزیدیوں کی طرف جاتے ہیں اور یزیدیوں کے پاس جا کر یزیدیوں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یزیدیوں، اگر تمہیں خون چاہیے تو میرا خون چاہیے، تمہیں گردن چاہیے تو میری گردن چاہیے، اس ننھے شیرخوار نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس ننھے شیرخوار کو پیاس لگی ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، لیکن آپ دیکھیے ان یزیدیوں کی بدبختیاں ایسی عروج پر ہیں کہ ایک شقی اتنی زور سے تیر مارتا ہے کہ علی اصغر کے حلقوم پر لگتا ہوا، چھیدتا ہوا علی اصغر کے بازو پر جا لگتا ہے۔ ہائے افسوس، امام علی مقام جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ خون کا فوارہ علی اصغر کے حلقوم سے نکل چکا ہے، حضرت امام علی مقام علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف چل دیتے ہیں اور جا کر پھر علی اصغر کو بھی اپنے بھائیوں کے پاس لٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اس قربانی کو قبول فرما، علی اکبر کی جوانی بھی جا چکی ہے، قاسم کا سہاگ بھی جا چکا ہے، اب زین العابدین باقی ہیں، وہ بیمار ہیں، اس لیے وہ خیمے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا اگر آسمان سے مدد نہیں آنی
तो इनको बेहतरीन बदला अता फरमा, इनकी शहादतों को बेहतरीन बना दे, इनकी शहादतों का बेहतरीन बदला अता फरमा दे, इनको इनके आबा व अजदाद के साथ मिला दे। अब इमाम अली मकाम हैं, यक्का व तन्हा हैं, उनकी बारी है। आबिद बीमार को इजाज़त नहीं मिल पाती, इमाम अली मकाम खेमे में जाते हैं और जंग के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। सर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा बांधते हैं, हाथ में जुल्फ़कार हैदरी लेते हैं और सय्यद शुहदा सय्यदना अमीर हमजा का सिपर लेते हैं। लेने के बाद हजरत ज़ैनब को तसल्ली दे रहे हैं, हजरत ज़ैनब को समझा रहे हैं। उधर से कोई रोता हुआ आ रहा है, उसको समझा रहे हैं, उधर कोई तड़प रहा है, उसको तसल्ली दे रहे हैं। हाय रे अहले बैत के घर का ये मंजर, इधर ज़ैनब हैं, उधर आबिद बीमार हैं, इधर अज़वाज मुतहरात हैं जिनका सुहाग हमेशा के लिए उजड़ने जा रहा है। खानदान अहले बैत से उनका अमीर हमेशा के लिए उनसे जुदा हो रहा है। ज़ैनब की आंखों में आंसू हैं, आबिद बीमार रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। इमाम हुसैन सबको बारी बारी सब्र देते हैं, सबको सब्र की तलकीन करते हैं और दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह सब्र अता फरमा, ऐ अल्लाह सब्र अता फरमा। ये पहाड़ जैसी इस्तिकामत रखने वाली शख्सियतें भी मजबूर हो जाती हैं, इनकी आंखों में अश्क रवा हो जाते हैं और नम आंखों से इमाम अली मकाम को इजाज़त दी जाती है। इमाम अली मकाम खेमे से बाहर तशरीफ़ लाते हैं और मैदान कारज़ार में पहुँचकर फिर इन यजीदियों के सामने एक मरतबा इमाम हुज्जत के तौर पर छोटा सा खुतबा देते हैं कि यजीदियों सुनो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारे सामने अपनी आखिरी बात भी रख दी है कि अगर तुम्हें मेरा कूफा में रहना इतना ही नागवार है तो मैं किसी ऐसी जगह चला जाता हूं जो कूफा भी ना हो और मक्का भी ना हो, लेकिन तुम अगर मेरी जान के दर पे हो तो सुनो, मैं हुसैन इब्न अली हूं, मेरे पास अली की शजाअतें हैं। इधर यजीदी समझ रहे हैं कि हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। इमाम अली मकाम का भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया होगा, कमजोरी ने इनको घेर लिया होगा, कमजोरी गालिब आ चुकी होगी। लेकिन इमाम अली मकाम की बात सुनकर शिम्र कहता है, हुसैन हम बात ज्यादा देर तक नहीं करना चाहते, जंग शुरू की जाए। इमाम अली मकाम मैदान कारज़ार में आते हैं और कहते हैं, भेजो, अगर तुमने जंग की ठान ली है तो भेजो। उधर यजीदी खुश हो रहे हैं, इमाम अली मकाम थक के चूर हैं, जख्मों से चूर हैं, गमों से निढाल हैं। अब ये कितनी देर तक लड़ सकते हैं, अब ये कितनी देर तक मुकाबला कर सकते हैं, अब ये कितनी देर तक जंग में रह सकते हैं। वो समझ रहे हैं कई दिन के भूखे प्यासे हैं, कई दिन से सफर की तकलीफों को झेल रहे हैं, ये कितनी देर हमारे सामने टिक सकते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि यह हाशमी सवार है, उन्हें नहीं मालूम कि यह हाशमी खून है, उन्हें नहीं मालूम कि इसके हाथ में जो तलवार है वो जुल्फ़कार हैदरी है। वो खुश हो रहे हैं, एक बहादुर को भेजते हैं, जिन बहादुरों को उन्होंने रखा हुआ था इस वक्त के लिए, इसी वक्त के लिए बड़े बड़े बहादुर रख छोड़े थे। चुनांचे उन्हीं में से एक बहादुर का इंतखाब करके मैदान कारज़ार में भेजा जाता है कि जाओ हुसैन का काम तमाम कर दो। ये बहादुर आता है और अपनी बहादुरी के कसीदे पढ़ने लगता है। अभी कसीदे पढ़ ही रहा था, हजरत इमाम अली मकाम का हाथ उठता है और ऐसा वार करते हैं कि सर तन से जुदा होकर कहीं दूर जाकर गिरता। यजीदी देखकर हैरान हो जाते हैं। ऐसा बहादुर, जिस बहादुर के मुकाबले में अच्छे अच्छे बहादुर नहीं टिकते थे, जिसके मुकाबले में कई कई लोग आते थे और नहीं टिकते थे, लेकिन आज हुसैन ने एक ही वार में उसका सर तन से जुदा कर दिया है। दूसरे बहादुर को फिर भेजते हैं, ये बहादुर आता है। अब यजीदियों को पूरा भरोसा है कि ये इमाम का काम तमाम कर देगा, हम अपने नापाक मकासद में कामयाब हो जाएंगे, हमारे रजील मंसूबे पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब ये आकर इमाम अली मकाम के सामने खड़ा होता है तो इमाम अली मकाम फरमाते हैं, होश में आ, तू किसके सामने है? तू हाशमी जवान के सामने है। वो कहता है, तुम्हें नहीं मालूम मेरी बहादुरी रूम और शाम में मानी जाती है, वहां के बहादुर मेरी बहादुरी का लोहा मानते हैं, मेरी बहादुरी दुनिया के चप्पे चप्पे में मशहूर है। अभी कसीदे पढ़ ही रहा था, इमाम अली मकाम पर वार करना चाहता है। हजरत इमाम अली मकाम इसके वार को अपने खौफ पर रोक कर और फिर दोबारा इस पर वार करते हैं।
تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑتا ہے، ایسے کاٹ دیتے ہیں جیسے کسی نے کھیرا کاٹ دیا ہو، جیسے کسی نے ککڑی کاٹ دی ہو۔ یہ تھے امام علی مقام، یہ تھی ان کی شجاعت۔ یزیدی دم بخود رہ جاتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ پھر تیسرے کو بھیجا، تیسرا ابھی اپنے قصیدے پڑھ ہی رہا تھا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کیسا آدمی ہے، کس کے سامنے ہے، کیسے قصیدے پڑھ رہا ہے، یہ کیسے راگ الاپ رہا ہے۔ اور اتنے میں امام علی مقام ایک وار کرتے ہیں، وہ بھی گھوڑے سے نیچے گرتا ہے اور تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ اب ہلچل مچ جاتی ہے، ابن زیاد کے ذہن میں کھلبلی ہو جاتی ہے۔ ابن سعد سوچنے لگتا ہے ہائے کیا ہوا، یہ منصوبے ناکام ہوئے جا رہے ہیں، ایک ہاشمی جوان، اس کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں رہا ہے، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہسوار، اس کے سامنے جنگ میں کوئی نہیں ڈٹ پا رہا ہے، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر، اس کے سامنے ہم جس بہادر کو بھیجتے ہیں وہ بھیڑ بکری ثابت ہوتا ہے اور وہ آخرکار پہلے ہی وار میں 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے۔ اب شمر لعین بدبخت یہ مشورہ دیتا ہے کہ ایسا کرو، اب اکیلے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے، اب اس کے سامنے اگر اکیلے اکیلے جاؤ گے تو سب تباہ و برباد ہو جاؤ گے، کوفہ کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، اہل کوفہ یتیم ہو جائیں گے۔ سنو اب ایسا کرو کہ 4 جانب سے لشکروں کو بھیجو کہ وہ لشکر جائیں اور یک بیک حملہ کر دیں امام علی مقام پر۔ چنانچہ ابن سعد حکم دیتا ہے، سارے لشکری مل کر ہر 4 جانب سے بیک وقت امام علی مقام پر حملہ کرنے لگتے ہیں۔ کون امام علی مقام؟ وہ امام علی مقام جس کی رگوں میں ہاشمی خون تھا۔ آپ غور فرمائیں، اتنا بڑا لشکر، اس کے باوجود اکیلے اکیلے مقابلہ نہیں کر سکے اس امام کا۔ انہیں فکر ستانے لگی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یتیم ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ناپاک عزائم میں، ہم اپنے ناپاک مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ بدبخت لعین شمر پھر للکارتا ہے اور اپنے لشکریوں کو آواز دیتا ہے، 4 جانب سے یک بارگی حملہ کرو تاکہ حسین کا کام تمام کیا جا سکے۔ ایک حسین کا کام تمام کرنے کے لیے، ایک حسین کو شہید کرنے کے لیے تمہیں اپنے کتنے لشکروں کو اکٹھا کرنا پڑا۔ یہی تھی وہ حقانیت جو اس رخ زیبا سے آشکار تھی، یہی تھی وہ حقانیت جو اس کی تلوار کے پانی سے ظاہر ہو رہی تھی کہ حق اسے کہتے ہیں اور باطل اسے کہتے ہیں۔ چنانچہ سارا لشکر یک بارگی امام علی مقام پر حملہ کر دیتا ہے۔ لیکن ابھی امام علی مقام کے حوصلے پست نہیں ہیں۔ آپ غور فرمائیں، امام علی مقام ہمت نہیں ہارے ہیں، ابھی جس طرف جا رہے ہیں اس طرف لشکری ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگ رہی ہیں، جیسے شیر کو دیکھ کر بھیڑیں بھاگ رہی ہیں۔ جس طرف نکل جاتے ہیں پراخچے کے پراخچے اڑا دیتے ہیں، جس طرف چلے جاتے ہیں تہے تیغ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب شمر پھر گھبراتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، یہ تو ابھی بھی قبضے میں نہیں آ رہے ہیں، امام کی شجاعت تو ابھی بھی اپنے جوہر دکھا رہی ہے۔ یہ کیسی شجاعت ہے، اللہ اللہ، یہ کیسا شہسوار ہے، اللہ اللہ۔ سب طرف سے لشکر آ گئے ہیں، 4 جانب سے لشکر اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن اکیلے حسین پر بھاری نہیں پڑ پا رہے ہیں۔ اکیلے حسین جس طرف نکلتے ہیں لشکر کے لشکر پچھ جاتے ہیں۔ شمر لعین چیختا ہے، اے تیر اندازو کہاں چلے گئے، آؤ، اگر تم نہیں آئے تو آج حسین وہ کام کر دے گا کہ تاریخ ہمیشہ ہمیں بزدل لکھے گی، ہم تاریخ میں ہمیشہ نامردوں کی صف میں شمار کیے جائیں گے۔ تم کہاں چلے گئے، آؤ جلدی آؤ اور حسین پر تیر برسانا شروع کر دو۔ اب شمر کے اس فرمان کے بعد جب یہ تیر انداز آتے ہیں اور تیر انداز اکٹھے ہو کر امام علی مقام پر تیر برسانا شروع کرتے ہیں، آپ غور کیجئے، تلوار چلانے والے تلوار چلا رہے ہیں، تیر برسانے والے تیر برسا رہے ہیں۔ کون ہے یہ ہاشمی جوان ہے، کون ہے یہ محمد عربی کا نواسا ہے، کون ہے یہ مولائے کائنات کا بیٹا ہے، کون ہے یہ ہاشمی خون ہے جو آخری دم تک لڑتے لڑتے ان یزیدیوں کو یہ احساس دلا دیتا ہے کہ حق حق ہوا کرتا ہے، باطل باطل ہوا کرتا ہے۔ لیکن اب تیر انداز زیادہ اکٹھے ہو گئے اور تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب امام علی مقام جس گھوڑے پر سوار ہیں وہ گھوڑا اتنا زخمی ہو گیا کہ اب گھوڑے میں تاب نہیں رہی، چنانچہ امام علی مقام کو رکنا پڑتا ہے۔ امام علی مقام جو ہی رکتے ہیں ان پر وار کیا جاتا ہے، اور وہ وار ایسا کہ آپ کے سر پر کیا جاتا ہے،
اس سر پر، اس پیشانی پر وار کرتا ہے، یہ بدبخت جس پیشانی کو رسول نے چوما تھا، اس سر پر وار کرتا ہے جس سر پر مولائے کائنات نے ہاتھ پھیرا تھا۔ آخر امام علی مقام کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، پھر کمر پر ایک وار کرتا ہے۔ اب امام علی مقام گھوڑے سے گر جاتے ہیں۔ ابھی زندگی کی رمق ہے، ابھی زندگی کی رمق ہے، لیکن یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں صبر نہیں آتا، ان کے دلوں کو تسکین نہیں ہوتی، انہیں تسلی نہیں ملتی۔ یہ تو حسین کے خون کے پیاسے تھے، حسین کا خون نکل آیا، لیکن ابھی ان بدبختوں کو، ان ناپاک طبیعتوں کو ابھی تسلی نہیں ملی۔ یہ اور قریب آتے ہیں، اور آنے کے بعد خولی ابن یزید امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج یہ شہسوار دنیا سے چلا گیا۔ آج آسمان نے کس طرح کی نظارہ دیکھا ہوگا، رب کریم فرشتوں نے کون سی آنکھوں سے اس نظارے کو برداشت کیا ہوگا، مولا کریم زمین کی مخلوق نے اس نظارے کو کس طرح دیکھا ہوگا۔ وہ امام جس کے رونے کو رسول نے کبھی برداشت نہیں کیا، وہ امام جو اگر روئے تو رسول دوڑ کر آ جائیں، آج ان بدبختوں نے اس امام کو تہہ تیغ کر دیا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید امام کے سر سے کامیاب ہو جائیں گے۔ انہیں نہیں معلوم کہ نہ ہنجارو کامیاب تم کیا، تمہاری نسلیں تک نہیں ہو سکتی۔ تم نے آج وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ تاریخ ہمیشہ تمہیں سیاہ کارنامے کے ساتھ یاد رکھے۔ تمہیں نہیں معلوم تھا کہ تم کس کا قتل کر رہے ہو۔ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت پر رونے والے صرف انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ کی دیگر مخلوقات بھی امام علی مقام کی شہادت پر روئی۔ اب یہ لوگ تیاریاں کرنے لگتے ہیں کہ امام علی مقام کا سر ابن زیاد کے پاس کیسے بھیجا جائے۔ کئی لوگ دعوے دار کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امام کو ہم نے قتل کیا ہے، امام کو ہم نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ سنان نامی ایک شخص آتا ہے اور لڑنے لگتا ہے کہ امام کو میں نے قتل کیا ہے۔ عمر ابن سعد سے کہتا ہے مجھے اس کا بدلہ بھی بھاری چاہیے، اس لیے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے جو تم سب پر بھاری تھا، میں نے اس کو قتل کیا ہے جو تم سب میں نسب میں بہتر ہے، میں نے اس کو قتل کیا ہے جس کے ماں باپ تمہارے ماں باپ سے بہتر ہیں۔ افسوس، کون سمجھ سکتا ہے ان کی شقاوتوں کو، کون سمجھ سکتا ہے ان کی محرومیوں کو، کون سمجھ سکتا ہے ان کی بدنصیبیوں کو۔ کون لوگ تھے یہ؟ مومن تھے؟ یہ مسلم تھے؟ وہ امام جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنتی جوانوں کا سردار کہہ رہے ہیں، اس امام کے قتل پر خوش ہو رہے ہیں اور اس کا بدلہ مانگ رہے ہیں۔ کون سے اسباق تھے جو ان کو پڑھائے گئے تھے؟ بغض اہل بیت کی وہ کون سی شرابیں تھیں جو انہوں نے پی تھیں؟ وہ ناپاکیاں آج ان کی زبانوں سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ بالآخر گلستان فاطمہ کے شگفتہ گلاب کملا جاتے ہیں۔ اب خیمے میں صرف خواتین ہیں اور حضرت عابد بیمار ہیں، جن کو امام علی مقام نے اپنی وراثتوں کا امین بنایا ہے، جن کو امام علی مقام نے اس لیے چھوڑا ہے کہ بیٹا جب کربلا جاؤ گے، جب مکہ جاؤ گے تو لوگ کم از کم تمہیں دیکھ کر مجھے یاد کر لیں گے، جب مدینہ پہنچو گے تو لوگ تمہیں دیکھ کر تسکین کر لیں گے۔ امام علی مقام آخری وقت تک اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور یہ یزیدی اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو امام علی مقام کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.